وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں۔ اب دیکھیں کہ دین اسلام کتنا ہمدردی اور غمگساری کا دن ہے، اور یہ آیت اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ حاملہ عورت کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں خاص طور پہ حکم دیا گیا کہ طلاق دینے کے بعد بھی حاملہ عورت کا خیال رکھتے ہوئے اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتے رہو۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کا معاوضہ ادا کرو، اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو بھلے طریقے سے، یعنی دودھ پلانے کی اجرت اور عدت کے بارے میں معاملات مناسب طور پر آپس کے مشورے سے طے کر لینے چاہیے۔ اگر طلاق کے بعد دونوں میاں بیوی نہیں بھی رہے تو دونوں انسان تو ہیں، تو انہیں چاہیے تمام معاملات باہمی گفت و شنید سے طے کریں اور ایک دوسرے سے اس طرح کا رویہ اختیار کریں جیسا ایک شریف انسان کو دوسرے شریف انسان سے اختیار کرنا چاہیے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم ایک دوسرے سے تنگی محسوس کرو، مثلا خاتون ضد میں آ جاتی ہے کہ میں بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، یا اتنا معاوضہ مانگتی ہے جو مرد کی طاقت سے باہر ہے، یا مرد معاوضہ دینے سے ہی انکار کر دیتا ہے، یا کسی بھی طریقے سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرنے کی ٹھان لیتا ہے، فَسَتُرْجِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، پھر کوئی اور عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی۔ چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جو اس نے اسے دے رکھا ہے۔ یعنی عدت کے دوران اگر طلاق یافتہ عورت کی رہائش، حمل کے دوران اس کا نان نفقہ، رضاعت کی اجرت وغیرہ کے معیار کا انحصار مرد کی مالی حیثیت کے مطابق کیا جائے گا۔ اگر کشادگی ہے تو اس پر اسی انداز سے خرچ کرنا چاہیے۔ اگر تنگ دستی کی کیفیت ہے تو وہ مرد اسی حد تک مکلف ہے جتنی اس کی طاقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے بارے میں جانتا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی، تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا بہت شدید محاسبہ، اور ہم نے ان کو عذاب دیا بہت ہولناک عذاب، تو انہوں نے اپنے معاملے کی پوری سزا بھگت لی اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی تھا۔ اللہ نے ان کے لیے بہت شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو، الذین آمنوا، جو ایمان بھی لائے ہو۔ یہاں اب دیکھیں کہ دوبارہ سے تقوی کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اس سورت کے پہلے رکوع میں 4 مرتبہ تقوی کا ذکر آ چکا ہے، تو ہم جان سکتے ہیں کہ تقوی کی انسانی زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے، یعنی ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی آیات بینات لے کر تم لوگوں کو پڑھ کر سنا رہا ہے، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اندھیروں سے نور کی طرف۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ دین کے تقاضوں کا درست علم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے ہاں اعمال صالحہ کا تصور بھی بہت لیمیٹڈ ہو گیا ہے۔ اعمال صالحہ سے اصل مراد یہ ہے کہ ایک بندہ مومن ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرے۔ مکی دور میں جب کہ ابھی شراب، جوا، سود وغیرہ کی حرمت نہیں آئی تھی، نماز، روزہ، جہاد، قتال وغیرہ کا حکم بھی نہیں آیا تھا، تو اہل ایمان کے لیے اعمال صالحہ یہی تھے کہ وہ ایمان کی دعوت دیں اور اس رستے پر جو تکلیفیں آزمائشیں آئیں انہیں ثابت قدمی سے برداشت کریں۔ اب مدنی دور آیا، جیسے جیسے احکامات آتے گئے ویسے ویسے ایمان کے تقاضے بھی بڑھتے گئے، اور رفتہ رفتہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، عشر، حج، انفاق، جہاد، قتال وغیرہ سب اعمال صالحہ میں شامل ہو گئے۔ یعنی جس وقت ایمان کا جو تقاضا ہو اسے پورا کرنے کا نام عمل صالحہ ہے۔ آج جب ایک عام مسلمان قرآن میں عمل صالحہ کی اصطلاح پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف نماز، روزہ اور ذکر اذکار کا تصور آتا ہے۔ یہ آتا ہے نا، ہمیں بھی یہی پتہ ہے کہ اعمال صالحہ کیا ہیں، کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں اور جتنا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں وہ کریں، صدقہ خیرات کریں، لیکن منکرات کے خلاف جد و جہد کرنا۔ ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے اور دین کے قیام کے لیے محنت کرنی ہے۔ یہ آج اعمال صالحہ کی فہرست سے خارج ہو چکے ہیں۔ تو جو کوئی ایمان لانے کے بعد
ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرے گا، یدخلہ جنات، تو وہ اسے داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے اس کے لیے بہت عمدہ رزق فراہم کیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین میں سے بھی انہی کی مانند۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ ابھی تک انسان 7 آسمانوں کی حقیقت سے واقف نہیں ہوا۔ زمین میں سے انہی کی مانند کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے آسمان بنائے ہیں اتنی ہی زمینیں بھی بنائی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح اللہ نے متعدد آسمان بنائے ہیں اسی طرح متعدد زمینیں بھی بنائی ہیں۔ یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ اس سے مراد تدبیر کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں 2 صفات خاص طور پر اہمیت کی حامل ہے اور قرآن مجید میں ان کی بہت تکرار ملتی ہے۔ ایک عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور ایک بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، یعنی اللہ کا قدیر ہونا اور اللہ کا علیم ہونا۔ اور ایک بندہ مومن کو ان 2 صفات کے بارے میں صحیح علم ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اختیار کے بارے میں اس کے یقین میں کسی لمحے کوئی کمزوری نہ آئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ پہلے اللہ کی قدرت کے بارے میں بتایا، أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس کے بعد اللہ کے علم کا ذکر کیا گیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یعنی کائنات کی کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز اللہ کے علم سے پوشیدہ ہے۔ سورۃ تحریم ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ تحریم کے آغاز میں آئلی زندگی کے ایک رخ کو نمایاں کیا گیا ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی کی محبت یا اس کے جذبات کا پاس رکھتے ہوئے کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو شریعت میں جائز نہ ہو، یا بیوی کی دلجوئی کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرنے کی قسم کھا لے جو کہ شریعت کے مطابق جائز ہو۔ اگرچہ یہ مضمون یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے آیا ہے، لیکن اصل مقصد اس سے امت کی تعلیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد تمام ازدواج کے پاس جاتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے تھے۔ حضرت زینب کے پاس کہیں سے شہد آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، تو آپ وہاں پر زیادہ دیر رک جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر پلان بنایا کہ جب آپ آئیں گے تو ہم کہیں گی کہ آپ کے منہ سے مخافیر کی بو آتی ہے۔ یہ ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس کی بساند ہوتی ہے، تو شہد کی مکھی اگر اس سے شہد حاصل کرے تو اس کے اندر بھی بساند کا اثر آ جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ نفاست پسند تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کر لیا کہ آئندہ شہد نہیں کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیات نازل کی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن اللہ نے معاف کر دیا ہے، کیونکہ حلال حرام کا فیصلہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو انسان اپنی مرضی سے اللہ کی حلال کردہ چیز کو خود پہ حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر کیا ہے، یعنی کفارہ دے کر قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ، جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں بتایا گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ اپنی قسم توڑ دیجئے اور اس ضمن میں کفارہ ادا کیجئے۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے اپنی کسی زوجہ کو ایک بات بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات بتائی اور فرمایا کہ یہ راز ہے، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ تو جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا، یعنی عورتوں کے بارے میں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ راز چھپانے کے حوالے سے طبعی طور پر کمزور ہوتی ہیں، اور یہ کمزوری انسان میں طبعی طور پر پائی جاتی ہے، اور اسی بنا پر اس کا صدور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی ہوا۔ چنانچہ جس زوجہ محترمہ کو وہ بات بتائی گئی، انہوں نے اس کا اظہار کسی دوسری زوجہ محترمہ سے کر دیا۔
وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے چشم پوشی کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا جزوی انداز سے ذکر فرما کر اپنی زوجہ محترمہ کو اشارتاً بتا دیا کہ مجھے اس راز کے کھل جانے کا علم ہو چکا ہے۔ تو جب آپ نے اسے یہ خبر دی، یعنی بتایا کہ راز کھل چکا ہے، قالت من انبأک ھذا، تو اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے اس نے بتایا ہے جو العلیم ہے، الخبیر ہے۔ اس جواب کے انداز میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ناراضگی کی جھلک بھی محسوس ہو رہی ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں۔ صغت جو لفظ ہے اس میں منفی اور مثبت دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ صغا کا معنی ہے جھک جانا، مائل ہو جانا۔ جب ستارے ڈوبنے لگتے ہیں تو عرب کہتے ہیں صغت النجوم، تو یہاں اس لفظ کا درست مفہوم یہ ہے مائل ہو جانا، کہ اب تمہارے دل میں یہ بات آ ہی چکی ہے، تمہارے دل اپنی غلطی کو تسلیم کر چکے ہیں، تو اب تم زبان سے بھی اس کا اقرار کر لو۔ اور اس بارے میں عام رائے یہ ہے کہ یہ بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نے ان کے خلاف گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، اور قرآن مجید کے ایسے مقامات کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن کے مراتب جتنے بلند ہوتے ہیں ان کا ہلکا سا سہو بھی اللہ کے ہاں قابل گرفت ہو جاتا ہے۔ ان کا پشت پناہ تو خود اللہ ہے، اور جبریل اور تمام صالح مومنین اور تمام فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بھی معاملہ کرو ان کے مقام اور مرتبے کی مناسبت سے کیا کرو۔ تمہارا میاں بیوی کا رشتہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ حقیقت کسی لمحہ بھی نظر انداز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تم سب لوگ امتی ہو۔ تمہارا ان کے ساتھ بنیادی تعلق یہی ہے، اور اس تعلق کے مقابلے میں تمہارے باقی تمام رشتوں کی حیثیت ثانوی ہے۔ اب آگے مزید سخت الفاظ آ رہے ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں تم سے کہیں بہتر بیویاں عطا کر دے، اطاعت شار، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، لذات دنیاوی سے بیگانہ، شوہر دیدہ بھی اور کنواری بھی۔ یہاں ازواج مطہرات کی سیرت اور کردار کی ایک جھلک بھی سامنے آتی ہے کہ تمہارے اندر جو یہ اوصاف ہیں کہ تم اطاعت شار ہو، ایمان والیاں ہو، فرما بردار ہو، توبہ کرنے والیاں ہو، زہد اور قناعت کرنے والیاں ہو، تو تمہیں اس پر نازا نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان اوصاف کے حامل تم سے بہتر خواتین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ازواج کے طور پر فراہم کر سکتا ہے، یعنی وہ خواتین ایسی شخصیات ہوں گی جن میں یہ تمام اوصاف بیک وقت موجود ہوں گی۔ اور سیبات سے مراد ایسی عورتیں ہیں جنہیں نکاح کے بعد طلاق ہو گئی ہو یا وہ بیوہ ہو گئی ہوں۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی تمام ازواج مطہرات سیبات کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں۔ یہ جو 5 آیات ہم نے پڑھی ان کا تعلق عائلی زندگی سے ہے، اور یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان روزمرہ زندگی کے معاملات کو حد اعتدال میں رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال بھی رکھا جائے اور ایک دوسرے کے حوالے سے اپنے فرائض کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق کو تمام معاملات پر فوقیت دی جائے۔ اگر میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو جائیں اور اصلاح کی کوئی صورت نہ رہے تو قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے شرافت کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی جائے، لیکن اگر گھر کے ماحول میں محبت کا رنگ غالب ہو تو بھی محتاط رہا جائے کہ بے جا محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود نہ ٹوٹنے پائیں، اور ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کی محبت انسان کو غلط راستے پر لے جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے۔ اس سے پہلے سورۃ تغابن میں اہل ایمان کو ان کے اہل و عیال کے بارے میں خبردار کیا گیا۔ آیت نمبر 14 میں آتا ہے، اے ایمان کے دعوے دارو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے بچ کر رہو۔ اور سورۃ تغابن کے اس حکم کے تحت
اہل ایمان کو منفی انداز میں خبردار کیا گیا۔ اس آیت میں انہیں ان کے اہل و عیال کے بارے میں مثبت طور پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ بحیثیت شوہر اپنی بیویوں کو اور بحیثیت باپ اپنی اولاد کو دین کے راستے پر ڈالنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تمہاری ذمہ داری صرف ان کو ضرورت کی چیزیں فراہم کرنے کی حد تک ہے، بلکہ ایک مومن کی حیثیت سے اپنے اہل و عیال کے حوالے سے تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اور اس کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرو جس سے ان کے دل اور ان کے ذہن میں دین کی سمجھ بوجھ، اللہ کا تقوی اور آخرت کی فکر پیدا ہو، تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اے اہل ایمان، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اس پر بڑے تند خوب بہت سخت دل فرشتے معمور ہیں۔ وہ فرشتے جو مجرموں کو جہنم میں جلتا دیکھیں گے تو رحم نہیں کھائیں گے، نہ ہی ان کی فریاد سے متاثر ہوں گے۔ تو آپ سوچیں، ہم اپنی اولادوں کو کتنے لاڈ سے پالتے ہیں، تو کیا ہم ان کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے ان سخت دل فرشتوں کے سپرد کرنا چاہیں گے؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ترجیحات کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا جہنم کا رستہ دکھا رہے ہیں۔ اپنے بہترین وسائل خرچ کر کے ہم ان کو جو تعلیم دلوا رہے ہیں، کیا وہ ان کے دین کی طرف راغب کر رہی ہے یا ان کے دلوں میں دین کے بغاوت کے بیج بو رہی ہے؟ اگر تو ہم اپنے اہل و عیال کو اچھے مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کر رہے اور ان کے لیے ایسی تعلیم اور تربیت کا اہتمام نہیں کر رہے جو انہیں دین کی طرف راغب کرے، فکر آخرت سے آشنا کرنے کا باعث بنے، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم محبت کے نام پر ان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان کو جو حکم دے گا وہ فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو جیسا عذاب دینے کا حکم دے گا وہ فرشتے اسے ویسا ہی عذاب دیں گے۔ کسی کے رونے دھونے کی وجہ سے اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور وہ وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا، اور اس دن کہہ دیا جائے گا، اے کافرو، آج تم عذر پیش مت کرو، آج تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے ہو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں بھی آگ کے عذاب سے بچانا اور ہماری اولادوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی آگ کے عذاب سے بچانا۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں خالص توبہ۔ یہ آیت اپنے مضمون کے اعتبار سے منفرد حیثیت کی حامل ہے، اور اس آیت میں پل صراط کے اس ماحول کی جھلک بھی دکھائی گئی ہے جس کے بارے میں ہم سورۃ حدید میں ڈیٹیل سے پڑھ کے آئے ہیں۔ اور اس آیت کے ابتدائی حصے میں اہل ایمان کو توبہ کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے یہ بڑا جامع حکم ہے، اور اس سے مراد صرف کسی ایک برے عمل کی توبہ نہیں ہے، مثلا کوئی شخص شراب نوشی سے توبہ کر لیتا ہے یا کوئی رشوت خوری سے باز آ جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد غفلت کی زندگی اور نافرمانی کی روش سے توبہ ہے۔ بلکہ اس طرح سمجھیں کہ یہ زندگی کا رخ بدلنے کا حکم ہے، 180 ڈگری پہ پلٹنے کا حکم ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، ذرا اپنی زندگی کے شب و روز پر غور تو کرو، تمہارا رخ کدھر ہے؟ تمہاری زندگی کے سفر کی منزل کیا ہے؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہو یا کسی اور کی پیروی کر رہے ہو؟ ابھی تو تمہارے پاس وقت ہے، ابھی مہلت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ یہاں ہم سب کو اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے کہ اے اللہ کے بندو، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی کے شب و روز کو دیکھیں، اپنے معمولات کا جائزہ لیں، اپنی دوڑ دھوپ، اپنی ترجیحات پر غور کریں، اور اگر لگے کہ غلط رخ پہ جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو فوراً روک لیں۔ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر رب کی طرف پلٹ آؤ۔ جب تم پلٹو گے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ملے گا، اس وقت تک جب تک تمہاری موت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ تو ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیں۔ زندگی کے بہت سال ہم نے غفلت کی نظر کر دیے، اب اس پر ہم آنسو بہائیں، صدق دل سے، اخلاق نیت سے اللہ سے معافی مانگیں، اور غلط روش کو ترک کر کے زندگی کا نیا سفر شروع کریں گے ایسا؟ یاد رکھیں، زندگی کے سفر کی سمت درست کرنے کے لیے
دینی فرائض کا درست فہم بہت ضروری۔ ظاہر ہے دین صرف نماز پڑھ لینے اور رمضان کے روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، یا رمضان میں قرآن پہ قرآن ختم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی معاشرت، اپنی معیشت کو بھی مسلمان کرے، اور جو ہدایت اسے ملی ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کا اہتمام کرے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، یعنی تمہارے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال سے تمام دھبے دھو ڈالے گا اور تمہارے تمام داغ صاف کر دے گا۔ یہ توبہ نصوحہ ہے، سچی توبہ، خالص توبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کبھی کیا ہی نہ ہو۔ سنن ابی ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس توبہ پر پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، اس توبہ پہ ثابت قدم ہو جاتے ہیں، تو امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اس دن ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف، اور وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر بندہ مومن کا نور اس کے ایمان اور اعمال صالحہ کی مناسبت سے ہوگا۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا، اور کسی کا نور مدینہ سے صنعاء تک، اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا۔ یہ ابن جریر کی روایت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا تصور کریں کہ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نور کا کیا عالم ہوگا، اور ہم جیسے مسلمانوں کو اس دن اگر ٹارچ کی روشنی جیسا نور بھی مل جائے گا تو ہمارے لیے غنیمت ہوگا۔ لیکن ہمارے لیے یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا نور کم کیوں ہوگا؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کے ایمان میں کسی پہلو سے کوئی کمزوری رہ گئی، اعمال میں کوتاہیاں سرزد ہوئیں، یقیناً انہوں نے اپنی جو بھی ان کی طاقت تھی، اپنا مال تھا، اپنی خدا داد صلاحیتیں تھیں، ان کو بچا بچا کے رکھا، اللہ کے راستے میں اس حد تک خرچ نہیں کیا جس حد تک خرچ کرنے کے وہ مکلف تھے۔ اور اس حوالے سے علامہ اقبال کی یہ نصیحت ہمیں یاد رکھنی ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ پل صراط کے گھٹن اور نازک رستے پر جن اہل ایمان کا نور کم ہوگا وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل، اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپ لے اور ہمارے نور کو مکمل فرما دے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن وہ نور نصیب فرما کہ ہم پل صراط کا سفر آسانی سے طے کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے۔ منافقین کیونکہ بظاہر کلمہ گو اور قانونی لحاظ سے مسلمان تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مسلمانوں جیسا سلوک روا رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی نرم مزاجی کی وجہ سے ان کی بہت سی شرارتوں کو نظر انداز فرماتے تھے، تو اپنی مسلسل سازشوں پر جواب دہی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حوصلے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے کہ وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ جملے بھی کستے تھے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں آتا ہے، وہ کہتے تھے ہوا اذن، کہ آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم تو نرے کان ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر سختی کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کس کی بات ہو رہی ہے؟ کلمہ گو کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان کے دل اور زبان میں تضاد ہے
تو وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں منافقت کی بیماری سے بچا لینا، یا اللہ ہمارے قول اور فعل کے تضاد کو ختم کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے، آمین۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں عورتوں کے معاملے میں ایک اور پہلو سے بحث کی جا رہی ہے۔ عورتوں پر واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ خود کو اپنے شوہروں کے تابع سمجھتے ہوئے آخرت کے حساب سے لاپرواہ نہ ہو جائیں، کیونکہ اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہے، لہٰذا عورتیں اپنے دین، ایمان، اعمال اور فرائض کی خود ذمہ دار ہیں۔ اگر ان کا ایمان درست ہوگا، عمال صالحہ کا پلڑا بھاری ہوگا، تبھی نجات کی صورت بنے گی۔ ان کے شوہر چاہے اللہ کے کتنے ہی برگزیدہ بندے کیوں نہ ہو، اس معاملے میں وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ان آیات میں 4 خواتین کی مثالیں دی گئی ہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ وہ دونوں ہمارے 2 بہت صالح بندوں کے عقد میں تھیں، تو انہوں نے ان سے خیانت کی، تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ یہ جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہ دنیا میں بچا سکے نہ آخرت میں بچا سکیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی سیلاب میں غرق ہو گئی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ پتھراؤ کے عذاب سے ہلاک ہوئی۔ اور یہاں پر جس خیانت کا ذکر ہے اس سے مراد کردار کی خیانت نہیں ہے، کیونکہ نبی کی بیوی کبھی بد چلن اور بدکار نہیں رہی۔ ان کی خیانت اور بے وفائی دین کے معاملے میں تھی کہ وہ دونوں اپنے شوہروں کی جاسوسی کرتی تھیں اور ان کے راز اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچاتی تھیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شادی شدہ عورت کی عصمت اس کے شوہر کی عزت اور ناموس ہے، اور اس کی حفاظت کرنا شوہر کی طرف سے اس پر فرض ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بیوی اپنے شوہر کے راز، اس کے مال وغیرہ کی بھی محافظ ہوتی ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 34 میں نیک اور مثالی بیویوں کی جو صفات بیان کی گئیں، ان میں ایک صفت حافظات للغیب بھی ہے، یعنی نیک بیویاں اپنے شوہروں کی غیر حاضری میں ان کے گھر بار، ان کے حقوق کی محافظ ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے اس حفاظت میں شوہر کی عزت ناموس کے ساتھ ساتھ اس کا مال اور اس کے رازوں وغیرہ کی بھی حفاظت شامل ہے۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور آخرت میں کہہ دیا جائے گا کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں دوسرے سب داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ ان 2 عبرت انگیز مثالوں سے یہ حقیقت واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر علیہ السلام، خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 سال اللہ تعالیٰ کے پیغام کی دعوت میں صرف کیے، اگر وہ اپنی بیوی کو برے انجام سے نہیں بچا سکے تو اور کون ہوگا جو اللہ کے حضور اپنے کسی عزیز رشتہ دار کی سفارش کر سکے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اہل ایمان خواتین کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی۔ ان کا نام حضرت آسیہ تھا، اور دریائے نیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق انہوں نے نکالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام بھی کیا تھا۔ بعد میں یہ مسلمان ہو گئی تھیں، اور ہمیشہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کیا کرتی تھیں۔ جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ آسیہ اس سے خدا نہیں مانتی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے، تو اس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا ہے میرے پروردگار تو میرے لیے بنا دے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، اور مجھے نجات دے دے فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی، اور مجھے اس ظالم قوم سے جلد از جلد چھٹکارا دلا دے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس دعا سے ان کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ ظاہر ہے ایک عظیم الشان سلطنت کے مطلق العنان فرما روا کی بیوی تھی۔ اس حیثیت سے انہیں عزت، دولت، شہرت، محلات، ہر طرح کی آسائشیں حاصل تھیں، لیکن ان کے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر اور اس کے کافرانہ اعمال سے بیزار ہو کر موت کی آرزومند تھی۔ ان 2 مثالوں میں 2 انتہاؤں کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ ایک طرف بہترین شوہروں کے ہاں بدترین انجام والی بیویاں ہیں، اور دوسری طرف ایک بدترین مرد کے گھر میں بہترین سیرت اور کردار کی حامل بیوی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
قیامت کے دن حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم جیسی عظیم مرتبہ حامل خواتین میں شامل ہوں گی۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ یہ تیسری مثال اس خاتون کی ہیں جو خود بھی نیک تھیں، ان کی تربیت بھی انتہائی پاکیزہ ماحول میں ہوئی تھی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، یعنی انہوں نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی آغوش محبت میں پرورش پائی، اور ان کی سیرت نور علی نور کی مثال بن گئی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی اور اس کی کتابوں کی۔ حضرت مریم سلام علیہا کو وحی کے ذریعے سے فرشتے جو کچھ بتاتے رہے، انہوں نے وہ سب باتیں دل و جان سے تسلیم کی۔ مثلاً یہ کہ اللہ نے تمہیں دنیا بھر کی عورتوں میں سے چن لیا ہے اور اللہ کے حکم سے تمہارے ہاں بیٹا ہوگا۔ اسی طرح حضرت مریم نے زبور، تورات اور عہد نامہ قدیم سمیت تمام الہامی کتابیں اور صحائف کی تصدیق بھی کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ بہت ہی فرما برداروں میں سے تھیں۔ ان تین مثالوں کے ذریعے سے خواتین کے حوالے سے تین ممکنہ صورتیں بیان کر دی گئیں، یعنی بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی، بدترین شوہر کے ہاں بہترین بیوی، اور بہترین ماحول میں بہترین خاتون۔ چوتھی ممکنہ صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شوہر بھی بدنیت ہو اور بیوی بھی بدنیت ہو، یعنی میاں بیوی دونوں کا ظاہر اور باطن ظلمات بعضها فوق بعض کا نقشہ پیش کرتا ہو، اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ کون زیادہ بری عادات کا مالک ہے۔ اور اس میں جو مثال آتی ہے سورۃ لہب میں، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔